بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، دن رات میڈیا ہمیں بتاتا ہے، حکمران دہائی دیتے نظر آتے ہیں، غرض ایک شور ہے جو کان پڑا سجائی نہیں دیتا، وہ یہ کہ ہم غریب قوم ہیں۔ ارض پاک کا شمار غریب اقوام میں ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ وی آر بیگرز اینڈ بیگرز ہیو نو چوائس۔ میں اس فکرے پہ تبصرہ نہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس مناسب الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ آج میں آپ کی خدمت میں وطن عزیز اور خدا کی ہمیں عطا کی گئی نعمتوں کی ایک تصویر ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ واقعتاً ہم ایک غریب قوم ہیں یا ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے ضروری دنیاوی وسائل موجود نہیں ہیں، یا کہ ہم نے اپنے اوپر جو اشرافیہ مسلط کر رکھی ہے وہ نالائق، ابن الوقت اور ذاتی طمع و لالچ میں غرق ہو کر قدرت کی طرف سے عطا کردہ انمول خزانوں کو دیدہ دنستہ خاک میں ملا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ریکوڈیک 400 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ضلع چاگی میں موجود ریکوڈیک کے خزانے، جس میں 2 کروڑ ٹن سونا، 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن سے زائد تانبے کے ذخائر موجود ہیں، جن کی مالیت کئی ٹریلینز ڈالر بنتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ 1 ٹریلین ڈالر کا مطلب ہے 1000 ارب ڈالر، جبکہ ہمارے کل قرضے جو بین الاقوامی ہیں وہ ہیں 140 ارب ڈالر، جن کی وجہ سے ہم نے اپنی خودی تک گروی رکھ چھوڑی ہے۔ ہماری کل جی ڈی پی کا حجم ہے صرف 300 ارب ڈالر سالانہ، اور ریکوڈیک کے خزانوں کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی مالیت ہے کئی ٹریلین ڈالر، یعنی کہ کئی ہزار ارب ڈالر۔ ریکوڈیک میں سونا اور تانبا ہی نہیں ہیں ناظرین، اس قطع زمین میں سونے، چاندی و ہیروں کے علاوہ کئی گنا مہنگی دھاتیں جو جدید سائنسی ایجادات اور خلا میں کی جانے والی انسانی انوینشنز میں را میٹیریل کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی دھاتوں کے پہاڑ تک موجود ہیں۔ 2009 میں محترم آصف علی زرداری صاحب نے ریکوڈیک پروجیکٹ کو کینیڈین ایک کمپنی ٹریٹیان کو محض 21 ارب ڈالر میں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ تفصیلی معاہدے کے مطابق اس سے حاصل ہونے والے خالص سونے کا 25% ہمارا، جبکہ 75% پر ٹریٹیان کا حق ہوگا، اور معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اس میں کسی قسم کی بھی لٹیگیشن اگر کوئی پیش آئی تو اس کو پاکستانی عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے اس کا تصفیہ عالمی عدالت انصاف میں ہوگا۔ معاہدے میں چونکہ بے شمار قدغنیں نظر آ رہی تھیں، لہٰذا بلوچ حکومت اس وقت کی جو تھی، بلوچستان حکومت، اس نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور بالآخر سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب نے یہ معاہدہ کینسل کر دیا۔ معاہدے کا کینسل کرنا تھا کہ ٹریٹیان کمپنی معاہدے کی تفصیلی شقوں کے مطابق اس معاہدے کے کینسلیشن کے خلاف ہرجانے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں پہنچ گئی، اور اس نے 9 ارب ڈالر کا ہرجانہ دائر کر دیا، ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ عرصہ دراز یہ مقدمہ چلا۔ اس دوران زرداری حکومت اور آصف اور میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون نے اس مقدمے کو سنجیدہ نہ لیا، اور بالآخر 2020-21 میں عالمی عدالت نے پاکستانی ریاست پر اس مقدمے کے نتیجے میں 9 ارب ڈالر کا ہرجانہ لاگو کر دیا، اور ساتھ میں 2 ارب ڈالر اس سارے معاملات کے پہ جو اس مقدمے پہ جو ایکسپنس آئے تھے ٹریٹیان کمپنی کے، وہ بھی جمع کر دیے۔ کل 11 ارب ڈالر ریاست پاکستان سے طلب کیے گئے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں ریاست پاکستان کے جتنے بھی اثاثے بین الاقوامی دنیا میں موجود ہیں وہ سلب کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی سرکار نے اس معاملے کو بامر مجبوری ٹیک اپ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔
ملکی ایجنسیوں کو شامل کیا گیا اور دن رات کی کاوشوں کے بعد معاہدے میں ایسی قدغنیں نکالی گئیں جو کہ بدنیتی پہ مبنی تھیں۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بادل نخواستہ ٹیٹریان کمپنی کو اپنا ہرجانہ وصول کرنے کی بجائے اس بات پہ قائل ہونا پڑا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ جب وہ اس معاملے پہ تیار ہو گئی تو دوبارہ سے وہی کمپنی، وہی پروجیکٹ، وہی معاہدہ 21 ارب ڈالر کی بجائے 104 ارب ڈالر کے عوض کرنے کو تیار ہو گئی۔ آپ غور فرمائیں کہ سارا سینیریو سیم، لیکن اس میں 5 گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ بھی ہماری سرکاریں تھیں جنہوں نے یہ صرف 21 ارب ڈالر کے عوض فروخت کر دیا تھا، اور اب وہی کمپنی، وہی پروجیکٹ 104 ارب ڈالر کے عوض لینے کو تیار ہو گئی۔ اس موقع پہ صدر مملکت نے انتہائی شاندار استغاثہ دائر کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کی توجہ اس نئے ہونے والے معاہدے کی طرف مبذول کراتے ہوئے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ قانونی طور پر، اور چونکہ اس پروجیکٹ کی عالمی قیمت عالمی اندازوں کے مطابق بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم اس وقت بھی پینٹس کے بھاؤ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس کی تمام شقوں کا بغور جائزہ لے لیں، اس کی قانونی شقوں کا بھی بغور جائزہ لے لیں، تاکہ بعد میں ہمیں پہلے کی طرح کے مسائل سامنے نہ آئیں۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے کل پاکستان میں موجود قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے انمول تحفوں کا، جس کے ساتھ ہماری اشرافیہ یہ کرنے جا رہی تھی۔ کل اثاثے پاکستان کے جو ریاست پاکستان کو خداوند تعالیٰ نے عطا کر رکھے ہیں، ان کا کبھی جائزہ لیا جائے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس طرح ہمیں غریب رہنے پہ مجبور کیا گیا ہے، اور یہ کسی غیر نے نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں ترتیب دی گئی ہماری اشرافیہ نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رکھا ہے، اور آئندہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ تب تک کرتے جائیں گے جب تک ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، غور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔